ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اپنے عمل پر، آپ کی اپنی سوچ پر. اب عمل ہے نہیں، اور موت اور اس کے بعد کا علم ہے بندے کو، وہ ڈرے گا کہ اس حال میں مر گیا تو میرا کیا بنے گا. یہ ایک ڈر ہے. ایک ڈر، اس کو آپ ڈر کہیں یا اس کو آپ جو بھی نام دیں، وہ دنیا کا چھوٹ جانا، بیوی بچوں کا چھوٹ جانا، مال و اسباب و دولت کا چھوٹ جانا، یہ ایک ڈر ہے. تو یہ الگ الگ چیزیں ہیں. ہاں، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو جب ان کا آخری وقت تھا اور جب ان کی گھر میں رونے کا سلسلہ تھا تو آپ نے فرمایا کہ کیوں روتے ہو؟ کل بلال سرکار و صحابہ سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ بھی ایک سوچ ہے. تو بعضوں کے لیے یہ سوچ ڈرنے والی ہے، بعضوں کے لیے سوچ یہ ہے کہ جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے. جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے. یہاں تو مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. یہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. تو یہ اب یہ الگ الگ کیفیتیں ہیں. اس لیے میں اس کے گفتگو کے اینڈ میں یہ کہوں گا کہ اللہ پاک سے یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ مجھے تیری ملاقات کا شوق عطا فرما. کمال کی دعا یہ ہے، یا اللہ مجھے تیری ملاقات کا شوق عطا فرما. باقاعدہ اس موضوع پر پوری حدیث موجود ہے جس کا میں آپ کو مضمون شیئر کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں فرمایا ہے کہ جس بندہ جب رب سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے. تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب سے ملاقات کو کون ناپسند کرے گا؟ ارشاد فرمایا اعتبار موت کے وقت کا ہے، آخری وقت جو دنیا سے رخصت ہونے کا ہے، اس وقت کی بات ہے کہ تم اپنے رب سے ملنے کو پسند کرتے ہو کہ پسند نہیں کرتے. یہ بات بہت سنجیدہ کرنے والی ہے کہ ہر شخص پر روح قبض ہونے سے پہلے، جب کسی بھی لمحے پہلے اس پر یہ بات ظاہر کر دی جاتی ہے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے. اب آپ بتائیے کہ جس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لیا ہو، وہ مرنا کیسے پسند کرے گا؟ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. اور جس نے جنت پر اپنا ٹھکانہ دیکھ لیا ہو، وہ جینے کو کیسے پسند کرے گا؟ میں جلدی مروں اور اپنی اس اللہ پاک نے جو میرے لیے نعمتیں تیار کی ہیں اس کو پانے میں کامیاب ہو جاؤں. تو زندگی کا گزرنا اس پر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. میں ایک کتاب میں پڑھا تھا، جس طرح زندگی کا انداز سیم نہیں ہے نا، اس طرح موت کا انداز بھی سیم نہیں ہے. جس طرح موت کا انداز سیم نہیں ہے نا، اس طرح قبر کا معاملہ بھی سیم نہیں ہے. جس طرح قبر کا معاملہ سیم نہیں ہے، اس طرح قیامت کے دن اٹھنے کا معاملہ بھی سیم نہیں ہے. اور جس طرح قیامت کے دن اٹھنے کا معاملہ سیم نہیں ہے نا کہ کوئی کہاں ہوگا، کوئی کہاں ہوگا، کوئی کس حال میں ہوگا، اس طرح فیصلہ بھی ہے کہ نہیں ہے، کس کے لیے کیا فیصلہ ہوگا، کس کے لیے کیا فیصلہ ہوگا. تو وہ حدیث پاک آپ کو یاد دلا دو، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ہم جیسا دنیا میں بیج بوئیں گے ویسا ہی آخرت میں کاٹیں گے. میں آپ سے ایک اور بات شیئر کروں. ابھی میں یورپ کے اور یو کے سفر سے جب میں واپس آ رہا تھا تو میرے ساتھ ایک اسلامی بھائی تھے. تو وہاں پر ہم بورڈنگ وغیرہ کرانے کے بعد جب آپ جہاز کی طرف جاتے ہیں، کرافٹ کی طرف، تو ڈیفینیٹ آپ کو بہت کچھ نکالنا پڑتا ہے سامان. ہمارے ایک اسلامی بھائی کا بیگ کچھ 6 مرتبہ اسکیننگ سے گزرا. یعنی وہ کڑے بیگ سے گزرے، پھر وہ کہیں اگین، پھر گزرے، پھر کیا اگین. اب اس میں تو چھوٹی چھوٹی عطر کی کچھ نہ کچھ بوتلیں نکلا کرتی تھیں. آخری کو چھٹے سفر کے اندر جب چھٹا وزٹ ہوا اس بیگ کا، تو کہیں کونے میں کھانچے میں کوئی اتنی سی عطر کی شیشی پھر نکلی. تو لکوڈ تھا، تو لکوڈ کے لیے ڈیفینیٹلی کوئی رول بنے ہوئے ہیں. میں دیکھتا ہوں، میں آپ کو صحیح بتاؤں، دیکھ میرے ساتھ جو اسلام پہ تھے، میں نے کہا کچھ تصور ہو رہا ہے کیا؟ قیامت. ہلکے پھلکے لوگ، کچھ بھی ایسی کوئی اللیگل یا کوئی مطلب کہ قابل اعتراض چیز ہی نہیں ہے. یار کیسے گزر گئے یار، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. جیسے نکلے ٹوٹو بھی نہیں بجا. آگے جو کھڑے ہیں کہ ویلکم، وہ جو نہیں وہ روایت کے پل سرا سے ہلکے پھلکے لوگ آسانی سے گزر جائیں گے. کمال کمال. یہاں تو چلو بندہ کچھ بھی کرا کر نکل بھی جاتا ہے، کسی کو نظر آیا کسی کو نظر نہیں آیا، رائٹ. جو پکڑے جاتے ہیں نا، پتہ نہیں کتنے تو نکل جاتے ہوں گے، ان میں سے بھی کچھ پکڑے جاتے ہوں گے. قیامت کے دن کیسے نکلیں گے؟ اللہ پاک کی اگر رحمت شامل نہ ہوئی تو
نامہ اعمال کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ ایسی کون سی چیزیں نامہ اعمال میں ہمارے جو غلط نہ ہو؟ بتائیے. کتنے گناہ نامہ اعمال میں بھرے ہوئے اور کتنے سوالات کے جوابات تو بھر ہی نہیں سکتے نا. اس تو غور کیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایتیں ملتی ہیں کہ بے حساب، مطلب کہ یہ دعا کرو کہ پوچھ گچھ نہ ہو، کہ جس سے پوچھ گچھ ہوئی نا وہ پھنس جائے گا، وہ ہلاک ہو گیا. میں جب امیر سلطان کے ساتھ بیٹھتا ہوں نا، ایک دفعہ ہم لوگ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، کھانے کے میں کیا بیٹھے تھے اور بس بیٹھے تھے، اوپن ایئر تھا اور کچھ چائے وغیرہ رکھی ہوئی تھی، تو کچھ ہلکی پھلکی چیزیں، ہوا چلی نا اور کر کے ہوا چلی تو کچھ چیزیں اڑی. جیسی چیزیں اڑی نا، مجھے امیر سلطان نے فرمایا عمران کچھ یاد آیا؟ میں بھی نہیں میں بات کہتے کہ یاد اچھے تو عمران کو یاد آیا. الحمدللہ مجھے اندازہ تھا کہ امیر سلطان کیا فرمانا چاہتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حیا کا ٹاپک ہے کہ آپ نہ بولیں. جی حضور کیا؟ تو آپ نے فرمایا قیامت، ہوائیں چلیں گی اور پہاڑ دھونی اون کی طرح اڑیں گے. بہت خوبصورت تصور تھا. اس میں ہمارے لیے بہتر ہے. اب بھی مطلب کہ ارے مزہ آ رہا ہے، کیا مزہ آ رہا ہے کیا مزہ آ رہا ہے. اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. یہ جو میں نے جتنی باتیں آپ کو بیان کی ہے نا، یہ تصورات سے آخرت کی سوچ بنتی ہے، اور اس سے کیا پتہ ملتا ہے؟ غم آخرت. میں غم آخرت کا فائدہ آپ کو آخر میں بتاتا ہوں. غم آخرت کا فائدہ یہ ہے، جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے اور جو میں نے اس کی شرح، اس کا جو خلاصہ پڑھا ہے، یہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. جس سے اللہ پاک غم آخرت دے دینا، اس کو اللہ پاک دنیا کے غموں سے نجات دے دیتا ہے. یہ جو میں نے آپ کے ساتھ پورا یہ جو ایپیسوڈ ہے نا میرا، یہ غم آخرت پر ہے، آخرت کی سوچ پر ہے، آخرت کی فکر پر ہے، آخرت کے تصورات پر ہے کہ میرا کیا بنے گا، تب کیا بنے گا. یہ وہ غم ہے کہ جو غم اگر مل جائے نا تو دنیا کے غموں پر یہ غم غالب آ جاتا ہے. پھر وہ دنیا کے غم نہیں رہتے. سکون نہ نصیب ہو تو آپ کہیے گا، اور اس کے لیے اچھی صحبت چاہیے. دعوت اسلامی کے جیسے دینی ماحول ہے، خود ہمارے سوشل پلیٹ فارم ہے جس پر آپ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، دعوت اسلامی کا زبردست سوشل پلیٹ فارم ہے. آپ دیکھیے یار، کوئی اب کیسی خوبصورت اور کتنی قیمتی باتیں ملتی ہیں. یعنی سوشل میڈیا اس وقت دنیا میں کتنی تکلیفوں کا باعث بن رہا ہے، کتنا مطلب کہ بھٹکتا بندہ سوشل میڈیا کے ذریعے. مگر ایک دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا جو بھٹکے ہوں کو راستے پہ لاتا ہے. ورنہ تو سوشل میڈیا کے ذریعے کئی راستے پر چلنے والے بھٹک گئے. مگر یہ تحریک کا، یہ دعوت اسلامی کا کی ایک اسپریچولیٹی ہے کہ بھٹکوں ہوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے راستے پر لے آنا. کمال کر دیا. تو آپ دعوت اسلامی کے تمام پیجز کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، فالو بھی کریں، اور اس کو شیئر بھی کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.